اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے میرا خلوص اور پیار بھرا سلام تمام بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں کو اور ہم عصروں کو پہنچے، اور اس کے ساتھ اس کو جو نارملی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے اور لائک کر دیجیے گا، اور جو کچھ بھی باقی ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ 3 میں کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ آج کا موضوع اس کے ارد گرد بھی ہے اور اس سے تھوڑا سا باہر بھی ہے۔ فی الحقیقت اس کا موضوع جو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ تو انسان کی ابتدا، پھر اس کے بعد اس کا آگے انٹرمیڈیری پیریڈ، اور پھر اس کے لیے ایک شرط کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح، وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہوگا، لیکن یہ چونکہ بڑی خوبصورت صورت ہے آغاز کے لحاظ سے بھی۔ وہ ویسے تو قرآن مجید کا ہر لفظ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا آغاز کرنا، یہ سورت نمبر 95 ہے اور یہ اس کی تیسری آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کے بعد تو پھر آ جاتا ہے نا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ چلیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہترین تخلیق بنایا، اسے اپنی دوسری تخلیقات پہ فضیلت بھی بخشی، اور اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو تمام اسماء، اب ایکچولی یہ اسماء لفظ ہے، اس میں علوم کا بھی دخل ہے، وہ سکھائے اور اسے اتنی تکریم دی کہ اسے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا۔ اسلام انسان ہے کیا؟ بڑی ہی خوبصورت سادہ سی توجیہ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کے لیے آئے تھے، تکمیل الدین، تکمیل الدنیا، تکمیل ہر چیز کی تکمیل کر دی۔ بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ جہاں سے جس نے مجھے احسن تقویم کی طرف لے جا کے اس کو یوں سمجھیں کہ میں نے اپنا ٹائٹل بنایا۔ اخلاق ایکچولی صرف نرمی کلام کا نام نہیں ہے۔ ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو بڑی وضاحت اور صراحت سے یہ اظہار ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک یہودی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی چادر اڑا دیتے ہیں، اس کو وہ چیز عنایت کرتے ہیں
جو اس وقت ان کے اپنے جسم اطہر پہ موجود تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے کہنے کے باوجود کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فلاں اس کی بیٹی ہے، یہودی کی بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر بٹ اٹس اے مائل اسٹون آف دا morality, the highest standard of morality. ارشاد فرمایا بیٹی تو ہے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس کی ہے، اصل چیز اس کا ہونا ہے۔ اور اسی طرح حاتم کی بیٹی کو دیکھا، وہ آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کس کام سے آ رہی تھی اس کا میرے پاس تذکرہ نہیں ہے، صرف اتنا تھا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے وہ چادر اسی طرح آپ کے جسم عطر مبارک سے بچھائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے بچھائی گئی، تو اس کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہا، بٹھایا اس کو، اور اس کی تکریم اور عزت اس لیے کی کہ اس کا باپ بہت فراخ دل تھا، اور اس کا باپ فراخ دلی میں کسی کو اس پیرامیٹر پہ نہیں رکھتا تھا کہ یہ میرے قبیلے کا ہے، میرا جاننے والا ہے، میرے دشمنوں سے اس کا تعلق ہے، یا میرے کسی لیول پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر۔ دیٹ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف morality رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنے مقبول تھے کہ ایک ایسا فراخ دل شخص، اس کی اولاد کو بھی وہ عزت اور تکریم دے رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ارشاد فرمائی ہمارے دین میں بھی ہے کہ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے، نہ کسی مرد کو عورت پہ، نہ عورت کو مرد پہ، سب برابر ہے، سب سے اپنے اپنے کام کے متعلق ہوگا سلسلہ۔ ایک ماں ہے تو ایک باپ ہے، دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، برابر ہے۔ اور ان کو کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے۔ دیکھیں یہاں رب ذوالجلال نے پہلے ہنہ یعنی عورت مؤنث کا ذکر کیا، اتنا وقار ہے وہاں پہ، تو ہمارے اوپر بھی تو بہت کچھ واجب ہے نا۔ پھر اخلاقیات اور اس کی وضاحت اور صراحت میں عورتوں کے حقوق کا بہت خصوصیت سے ذکر تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے حقوق سے ڈرتے رہنا، یعنی کہیں چول نہ ڈال دینا، کہیں ڈنڈی نہ مار دینا، کہیں ان سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ اسی طرح نہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت ہے۔ یہ ہے اخلاقیات کے وہ سارے معاملات جس میں سوسائٹی جو ہے وہ یونٹی کی طرف آتی ہے۔ جب ہم کسی کے اوپر اپنا آپ امپوز نہیں کریں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو پھر آٹومیٹیکلی وہاں تو یونٹی پیدا ہی ہوگی نا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں یونٹی ہوگی وہاں سارے مسائل آدھے رہ جائیں گے، کیونکہ مل جل کے باقی کے طے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک عالم فاضل انسان جب یہ سوچنے لگے کہ یہ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، یا یہ
تو جانتا ہی کچھ نہیں، تو اس کا مطلب وہ عالم فاضل تکبر میں چلا گیا. اس کو علم اور فضل تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا ہوا نا، اور اس کے حکم سے عطا ہوا. اس کے ذہن میں وہ چیزیں ڈالی گئیں اور دوسرے کے لیے وہ مناسب نہیں تھا، وہ نہیں اس کو مل سکی. اس کے لیے جاننے والا وہ رب ہے ہمارا. ہم اپنے آپ کو ڈیسیژن میکر نہ بنائیں، ہم اپنے آپ کو ڈیسیژن میکر نہ سمجھیں. اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی ایک سلوک، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، جہاں میں نے علماء کا ذکر کیا عالم فاضل ہونے کا، اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں ہے کہ کوئی خاتون اپنے جسمانی جمال کے سلسلے میں اتراتی پھرے اور یہ دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو ان سے بہت اوپر ایلیویٹ کر دے یا ان کو بہت نیچے گرا دے اور اس بیس پہ سلوک کرے، دیٹس ناٹ الاؤڈ. دیٹ از ناٹ الاؤڈ. یہاں ہمیں ایکویلٹی کا درس اس لیے دیا گیا کہ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. وہ جس کو جس طرح چاہے بنائے، جس طرح چاہے پیدا کرے، جس طرح چاہے وہ اس کو رنگت دے، جس طرح چاہے وہ اس کو جمیل کرے. لیکن اس کے ہاں جو جمال ہے وہ تقویٰ ہے. اس کے ہاں جو جمال ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا نام ہے. اس کے ہاں، کیونکہ وہ تو آپ کی پیدا کی ہوئی چیز تو نہیں ہے آپ کا جسم، نہ آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، نہ کیا آپ نے. یو جسٹ گاٹ بورن، اور پھر اس کے بعد آپ جس انداز سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ احسن تقویم بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتے رہتے تھے. کسی وہ قبیلے کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے، کہیں دعوت دی جا رہی ہے دین کی، کہیں اور معاملات طے ہو رہے ہیں. اٹ واز مطلب اے نیو بگننگ فار دی مسلم امہ، اور وہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا. قیامت تک رہنے والی امت جو ہے وہ ترتیب ہونے جا رہی تھی. مدینہ سے باہر نکلے تو ایک بلی کو دیکھا، وہ ولادت کے قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہنچنا تھا وہاں کے لیے بھی کچھ سلسلہ طے شدہ تھا. تو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اس کے اوپر کہ تم یہاں رہو، یہ جب ولادت ہو جائے بچوں کی تو ان کی دیکھ بھال کرو، اس بلی کی بھی دیکھ بھال کرو تاکہ کوئی دوسرا جانور اس کو نقصان نہ پہنچا دے. اور وہ صحابی وہاں اس وقت تک رہے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ واپس نہیں آ گئے. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اور اس کے بچوں کا جو مناسب انتظام کرنا تھا وہ کیا. اور اس کے بعد، اس انتظام کے بعد، وہ پھر صحابی وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ کس خصوصیت کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں. ایسے دیکھا جائے تو بے شمار واقعات ہیں جن میں کسی دوسرے جانور کا بچہ کسی صحابی نے لے لیا اور پھر اس سے واپس کروایا گیا اس ماں کو، اینڈ دین شی ہیڈ بین ایبسلیوٹلی تھینکفل. آپ تاریخ اگر پڑھیں تو سبکتگین جو اس کا محمود غزنوی کا والد تھا، اس نے بھی تو ایک ہرنی کا بچہ ہی اٹھایا تھا نا،
اور جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی، وہ تو اس وقت ایک بادشاہ کا غلام تھا، تو یہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور بڑی پریشان ہے، تو بچہ اس کو دے دیا اور وہ بس ہرنی اس کو دیکھتی رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ دین ہے اس کی ذات کی۔ یہ جانور صرف جانور نہیں ہیں کہ ہم ان کو یوں سمجھیں کہ بس ان کی تو کوئی ویلیو ہے، ہر ایک کی ویلیو ہے، ہر ایک کی ویلیو ہے۔ ہم نے جو تاریخ میں پڑھا وہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک خاتون جو کردار کے لحاظ سے کچھ بھی وہ کوئی کام کرتی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ کتا بالکل پیاس سے عجیب کیفیت میں ہے، تو وہ کنویں کے اندر اتری، اپنی جوتی کے اندر وہ پانی لے کر آئی اور اس کو پلانا شروع کیا، اینڈ شی ہیڈ آل دا بلیسنگز آف گاڈ آلمائٹی، اس کا سب کچھ معاف ہو گیا۔ آپ ان جانوروں کے سلسلے میں ایک اور چیز بھی مجھے ذہن میں آ رہی ہے۔ ایک بلی کو ہی ایک خاتون نے مطلب بھوکا پیاسا مار دیا تھا، اور وہ شی واز ٹیکن ٹو ٹاسک بائی گاڈ آلمائٹی، اس کی معافی نہیں ہوئی اس کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حب المساکین، حب المساکین، یعنی جو ضرورت مند ہیں اے اللہ مجھے ان کی ساتھ محبت کی استطاعت دے، ہمت دے، توفیق دے۔ یہ چیزیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر یہ ایکچولی ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں، پھر ہم سارے اس کے انڈر آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ فالو کرنا ہے۔ اس دعا میں جو حب المساکین کی طلب ہے، کیا یہ واضح نہیں کرتی کہ ہم اگر ضرورت مندوں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں تو ہم ایک اور قرآنی سورت کی پاسداری کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے ایکچولی احکام کے پابند ہونے کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اور وہ ہے سورۃ ضحیٰ، جس میں یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سائل کو آپ جھڑک نہیں سکتے، آپ جھڑکیں گے تو بڑی مشکل میں جائیں گے، میں اگر یہ کروں گا تو میں مشکل میں جاؤں گا، کوئی بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ سائل آپ کے پاس آ ہی گیا ہے اور آپ نے کچھ دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن میں اس کو یہاں تک رکھتا ہوں کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اس کی وہ ضرورت اس وقت کے لحاظ سے یا اس کی طلب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اس ٹیبل کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس دسترخوان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور ہم جس طلب میں اس وقت ہوتے ہیں رب کریم اس کا اجر ہمیں عطا فرماتے ہیں اس وقت، اس طلب کا۔ تو وہ جب کوئی دوسرا اس مشکل میں، کسی بھی مشکل میں ہو، اور وہ ہم سے اس طرح کی بات کرے یا اس طرح کا معاملہ کرے، تو پھر ہمیں یہ حق تو نہیں پہنچتا، کیونکہ دینے والی ذات نے ہمیں دیا، ہو سکتا ہے اسی کے لیے دیا ہو، تو ہم اگر اس کو اس طرح لے لیں تو میرے خیال میں ہم سوشل یونٹی کے اس پیرائے میں چلے جائیں گے جس میں ہمیں لانا مقصود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام
تشریف فرما تھے رضوان اللہ علیہم، وہ ان سے آپ نے استفسار کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس آدمی کو کس طرح دیکھتے ہو، رائے کیا ہے تمہاری؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے، اور اس کی تو بات پہ کوئی اعتماد ہی نہ کرے، اس کی اگر رشتہ لینے جائے تو اس کو کوئی رشتہ نہ دے، اس طرح کی چند ایک چیزیں جو اس وقت کی سوسائٹی میں بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ کے طور پہ ابھرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سنا، اتنے میں دوسرا آدمی آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال اس کے بارے میں بھی دہرا دیا، تو انہوں نے بالکل اس کے برعکس کہا، جی یہ تو بہت ذی وقار آدمی ہے، بہت قابل اعتماد ہے، اس کی تو بات کوئی رد کرے گا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو پہلا تھا وہ اس سے 2 گنا بہتر ہے۔ 2 گنا کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہاں جو کچھ لکھا ہوا تھوڑا سا میرے ذہن سے ادھر ادھر ہو گیا، یعنی اس سے مچ بیٹر کہہ لیں۔ اس میں ایک چیز میں اس پہ نہیں لمبا چوڑا کوئی بات کرنا چاہتا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے اپنی رائے اتنی اسٹرانگلی اس کے حق میں یا اس کے اگینسٹ نہ بنا لیں۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ اس رائے سے کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یا ہم اس کے سلسلے میں جو کر رہے ہیں وہ غیبت کے سلسلے میں چلا جائے گا۔ یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا نا، یہ تو غیبت ہو ہی نہیں سکتی، یہ کوشچن تھا اور کوشچن کا جواب تھا وہ۔ لیکن ہمیں مطلب کسی کو بھی دیکھ کے ایکچولی ہم اس رائے کو نہ اسٹیبلش کریں، یہ بتانا وہاں تربیت دینا مقصود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی وہ یہی تھی کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو نہ دیکھیں کہ کون کیا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ بشرط زندگی چلتا رہے گا یہ، لیکن ہم اگر اس پہ بھی عمل کر لیں کہ اما السائل فلا تنہر، تو بہت خوبی سے ہم اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم کسی کو اپنے سے نیچے نہیں سمجھیں گے۔ وہ سائل ہمارے پاس آیا تو کیوں آیا، وہ سائل ہمیں ملا تو کیوں ملا، ہمیں ہی کیوں اس نے آ کے پسند کیا یا سلیکٹ کیا۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، میں لمبی چوڑی نصیحت کے انداز اختیار نہیں کیا کرتا، آپ کو پتہ ہے میں صرف بیان کرتا ہوں جو چیز مجھے پتہ ہے، تو آج شاید میں ادھر نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ آسانیاں نازل فرمائے، آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مجھے بھی اس صفات میں سے حصہ دے۔ آپ خوش رہیے اور اپنی فیملی کو بھی خوش رکھیے، کیونکہ آپ احسن التقویم سے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، پھر انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔